السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم تفسیر جلالین کا 7واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اب صفحہ نکال لیجئے تاکہ ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اور وہ وقت آپ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں زمین میں خلیفہ مقرر متعین کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، کیا آپ زمین میں اس کو مقرر کریں گے جو زمین میں فساد پھیلاوے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اور حال یہ ہے کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، آپ کی حمد بیان کرنے کے ساتھ، آپ کی تعریف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَاذْكُرْ یا محمد، مفسر نے اذکر فعل امر واحد مذکر حاضر، اذکر فعل امر لا کر یہ بتایا کہ اذ جو کہ ظرف زمان ہے، اس کا محل اعراب کیا ہے۔ یعنی مفسر نے اس فعل امر کو لے کر آ کر اذ ظرفیہ کا محل اعراب بیان کیا، جو کہ اذکر فعل محذوف کا مفعول فی ہے یا یعنی ظرف زمان ہے۔ تو اس لیے اذ جو کہ اس ترکیبی اعتبار سے مفعول فی واقع ہو رہا ہے، اس کا فعل محذوف اس کو مفسر لے کر آئے اذکر۔ اذکر یا محمد، مخاطب کون ہے اس کو مفسر نے واضح کیا، متعین کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے، اذ قال ربک للملائکۃ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، یخلقنی فی تنفیذ احکامی فیہا، یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، کہ وہ خلیفہ جو میرا نائب ہوگا۔ اب خلیفہ کا معنی کیا ہے، اس کو مفسر نے بیان کیا کہ فی تنفیذ احکام فیہا، کہ وہ زمین میں اللہ کے احکام کو نافذ کرنے میں میرا خلیفہ اور نائب ہوگا۔ ہاں، یہاں فی تنفیذ احکام فیہا سے مفسر نے اس کا کام ذکر کیا، یعنی اس کا منصب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے احکام کو زمین میں نافذ کرنے کا اہتمام اور انتظام کرے گا۔ وَهُوَ آدم،
کہ جس کے خلیفہ بنانے کا اللہ نے فیصلہ اور اعلان فرمایا وہ کون ہے؟ اس کو مفسر نے بیان کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آگے حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام کے تمام اولاد آدم یعنی انسانیت۔ قالو، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا بالمعاصی، آپ زمین میں اس کو مقرر کریں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گا۔ فساد پھیلانے کی تفسیر بالمعاصی یعنی گناہوں کی شکل میں، گناہ کر کر کبائر کا ارتکاب کر کے وہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ فساد کا پھیلانا یعنی خلیفہ اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کا اہتمام و انتظام کرے گا، اور آپ فرشتوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ تو انسان اور یہ بشر، یہ مخلوق یا یہ جو مخلوق ہوگی یہ تو معاصی اور منکرات میں مبتلا ہو کر زمین میں فساد پھیلائے گی۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ يُرِيقُهَا بِالْقَتْلِ، اور قتل کر کے خون بہائے گی۔ کما فعل بنو الجان، کہ جیسا کہ جنات وہ کرتے رہے۔ وَكَانُوا فِيهَا فَلَمَّا أَفْسَدُوا، کہ اور وہ ایسا ہی زمین میں فساد پھیلاتے رہے۔ فَلَمَّا أَفْسَدُوا، جب انہوں نے فساد ایک حد سے وہ تجاوز کر گئے اور فساد میں انہوں نے حد پار کر دی، ارسل اللہ الیہم الملائکۃ فطردوہم الی الجزائر والجبال، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے ان جنات کو جزائر اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا اور ان کو ہانک دیا، ہٹا دیا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ متلبسین بحمدک ای نقول سبحان اللہ وبحمدہ، اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں متلبسین، یہ صیغہ صفت لے کر آ کر مفسر نے اشارہ کیا کہ با حرف جار کا متعلق ہے متلبسین، کہ ہم تسبیح ہم کرتے ہیں کہ جو تسبیح وہ آپ کی حمد اور آپ کی تعریف کے بیان کے ساتھ ساتھ ہے، اور ہم یوں کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، یہ تسبیح بھی ہے اور تحمید بھی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس تسبیح اور تحمید کو مفسر نے نقل کیا کہ وہ یہ الفاظ ہیں جو ہمیں احادیث میں مخلوق کی اور فرشتوں کی تسبیح ملتی ہے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، نقدس لک ننزہک عما لا یلیق بک، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی اور آپ کو پاک رکھتے ہیں ہر اس چیز سے جو آپ کے شایان شان نہیں۔ فلام زائدہ، یہاں پر مفسر نے بیان کیا کہ لام یا لام زائدہ ہے، نقدسک کے معنی یہاں پر یہ بیان ہو رہے ہیں۔ والجملۃ حال، اور یہاں پر یہ جملہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ تمام کا تمام جملہ حالیہ ہے۔ مطلب یہ ہوا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِالِاسْتِخْلَافِ، کہ سارے کا سارا مطلب یہ ہوا کہ ہم خلیفہ بننے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالی نے جواب دیا ان کو، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، من المصلحۃ فی استخلاف آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی مصلحت کو میں جانتا ہوں، وَأَنَّ ذُرِّيَّتَهُ فِيهِمْ الْمُطِيعُ وَالْعَاصِي، اور مصلحت کیا ہے کہ ان کی آدم کی ذریت اولاد بعض ان میں مطیع و فرمانبردار ہوں گے، بعض گناہ گار ہوں گے، اور پھر میرا عدل ان کے درمیان ظاہر ہوگا۔ فَيَظْهَرُ الْعَدْلُ بَيْنَهُمْ فَقَالُوا، یہ بیان فرمایا تو فرشتے آپس میں چہ گوئیاں کرنے لگے، اور فرشتے یہ کہنے لگے لن یخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم، کہ ہرگز ہمارا رب ہم سے زیادہ محترم اور معزز کسی مخلوق کو پیدا نہیں کریں گے، ولا اعلم، اور ہم سے کسی زیادہ علم رکھنے والی مخلوق کو پیدا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ لسبقنا لہ ورؤیتنا ما لم یرہ، کہ ہم اس سے سابق ہیں، ہم اس سے پہل کرنے والی مخلوق ہیں، اور ہم نے وہ دیکھا ہے جو اس نے
نہیں دیکھا۔ ہمیں جو سبقت حاصل ہے، ہمیں جو رؤیت حاصل ہے، اس وجہ سے ہم سے زیادہ کوئی زیادہ محترم اور مکرم کسی مخلوق کو اللہ رب العزت پیدا نہیں کریں گے۔ فخلق تعالی آدم من عدیم الارض ای وجہیہا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سطح زمین سے، زمین کے ظاہری مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یوں بأن قبض منہا قبضۃ من جمیع الوانہا، کہ ہر تمام کے تمام رنگ کی مٹیوں میں سے اللہ رب العزت نے ایک مٹھی لی، وعجنت بالمیاہ المختلفہ، اور مختلف پانیوں میں اس کو گوندا گیا، وسواہ، اور آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ وہ تیار کیا، ونفخ فیہ الروح، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، فصار حیوانا حسانا بعد ان کان جمادا، اور وہ ایک حیوان حساس بن گیا، وہ تیار ہو گیا جماد کے بعد، یعنی کہ وہ پہلے وہ مٹی کا بنا ہوا بت تھا جس کو گوندا گیا اور پھر اس کا ایک ڈھانچہ تیار کیا گیا، پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر جب روح پھونکی تو وہ ایک زندہ جاوید انسان بن گیا، حیوان بن گیا، اور حساس انسان، جس کو حس رکھنے والا انسان یا حیوان تیار ہو گیا۔ سارا یسیرو، سیرورت کے مطلب ہوتے ہیں کسی چیز کا ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جانا۔ بعد ان کان جماد، جبکہ وہ پہلے جمادات میں سے تھا، وہ تو مٹی تھی، جمادات میں سے تھا۔ وعلم آدم الاسماء، یہ مفسر نے ساری وضاحت اس لیے کی ہے کہ آگے حضرت آدم علیہ السلام درمیان میں واقعہ خود مفسر نے تفسیری طور پر ذکر کر دیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق یوں کی، چونکہ ذکر نہیں تھا، اختصار تھا اس یہاں واقعہ، تو مفسر نے اس کو آگے درمیان میں تفسیر کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا اللہ رب العزت نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ وعلم آدم الاسماء ای اسماء المسمیات، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ای اسماء المسمیات، مفسر نے یہ اسماء المسمیات کے الفاظ لا کر یہ بیان کیا کہ الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے یہاں پر، یعنی کہ نام نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، کلہا، سب کے، بہت ساری چیزوں کے نام سب کے سب یاد کرا دیے، سکھا دیے، کلہا یعنی کہ چیزوں، ساری کی ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، حتی القصعۃ والقصیعۃ، یہاں تک کہ ان ناموں کی تعلیم اتنی مکمل تھی کہ قصعہ اور قصیعہ کی امتیاز کی تمیز بھی کرا دی، اور اس کا آپس میں فرق بھی بیان کر دی۔ قصعہ کہتے ہیں چھوٹے برتن اور قصیعہ کہتے ہیں بڑے برتن، یعنی یہاں تک کہ چھوٹے اور بڑے پیالوں، اور اسی طرح والفسو والفسیہ، اور اسی طرح بغیر آواز کے خروج ری کے نام بھی تک سکھا دیے، والفصیحہ والمغرفہ، اور ڈوئی وغیرہ، ان کے نام تک اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو سکھلا دیے۔ اور وہ تعلیم کی کیا صورت تھی؟ بِأَنْ أَلْقَى فِي قَلْبِهِ عِلْمَهَا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے دل میں ان چیزوں کے علم کو، دل میں ان چیزوں کا علم ڈال دیا، یعنی دل میں ناموں کے القاء کرنے سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ آدم علیہ السلام کے دل میں ان چیزوں کے علم کی استعداد و صلاحیت پیدا کرتی، جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیا۔
ثم عرضهم أي المسميات وفيه تغلیب العقلاء. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیش کیا. وفیہ تغلیب العقلاء، مفسر فرما رہے ہیں المسمیات، جو چیزیں، جن چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھائے تھے وہ چیزیں ذوی العقول بھی تھیں اور غیر ذوی العقول بھی تھیں، دونوں تھیں. تو جو اللہ رب العزت اس مسمیات کی طرف جو ضمیر لے کر آئے، تو مسمیات کا مؤنث ہونے کی وجہ سے تقاضا یہ تھا کہ ضمیر جمع مؤنث یا واحد مؤنث لائی جاتی، جمع مؤنث یا واحد مؤنث ضمیر لائی جاتی. ثم عرضها یا عرضهن، تو ضمیر جمع مؤنث کی یا واحد مؤنث کی لائی جاتی مرجع کا اعتبار کرتے ہوئے. المسمیات یہ مؤنث ہے، جمع مؤنث کا جمع مؤنث. تو اس کا جواب دیا کہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول جمع ہوئیں، تو ذوی العقول کو تغلیب اور غالب کرتے ہوئے ضمیر جمع مذکر کی لے کر آئے. مفسر نے یہاں یہ فرمایا غیر ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کو ذوی العقول کے ماتحت لا کر سب کے لیے ضمیر ہم لائی گئی. اسی طریقے کو تغلیب کہتے ہیں. علی الملائکتی، پھر یہ چیزیں پیش کی فرشتوں کے سامنے. فقال لهم تبکیتاً، تو اللہ رب العزت نے ان فرشتوں سے ان کو خاموش کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا انبئونی ای اخبرونی، کہ مجھ کو خبر دو باسماء ہؤلاء ای المسمیات، ان چیزوں کے نام کے متعلق مجھے بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس قول؟ اس کی تشریح کی مفسر نے کہ کس قول میں تم سچے ہو، کہ یہ جو تم کہہ رہے تھے کہ بے شک میں تم سے زیادہ تم سے زیادہ علم رکھنے والی کسی مخلوق کو پیدا نہیں کروں گا. او یا پھر یہ قول انکم احق بالخلافہ، کہ تم خلافت میں زیادہ حقدار ہو. وجواب الشرط دل علیہ ما قبلہ، یہاں مفسر یہ بیان کیا کہ ان کنتم صادقین شرط ہے کہ جس کی جزا وہ محذوف ہے. شرطیہ تو جملہ شرطیہ کا تو ذکر ہے لیکن جزا کا ذکر نہیں ہے، چونکہ جواب شرط اور جزا جو ہے اس کا ذکر، اس کا مفہوم اور اس کا جو معنی اور مطلب ہے وہ ما قبل آ چکا ہے، اور وہ ہے انبئونی باسماء ہؤلاء. مطلب یہ ہے اگر تم سچے ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بیان کر کے دکھاؤ. تو اس لیے بیان کیا وہ جواب شرط دل علیہ ما قبلہ، اور جواب شرط پر ما قبل والے مضمون نے دلالت کر دی، اس لیے جواب شرط یعنی جزا یہاں محذوف ہے. قالوا سبحانک تنزیہا لک عن الاعتراض علیک، وہ فرشتے یہ کہنے لگے کہ آپ کی ذات پاک ہے. تنزیہا لک، کہ یعنی پاکی بیان کرتے ہوئے تیری، عن الاعتراض علیک، کہ آپ ہر قابل اعتراض چیز سے پاک ہیں. تنزیہا لک عن الاعتراض علیک، کہ پاک ہیں آپ، عن الاعتراض علیک، آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. لا علم لنا، ہمیں نہیں ہے علم، الا ما علمتنا، مگر اسی چیز کا جو آپ نے ہم کو سکھائی. ما علمتنا ایاہ، انک انت تاکید للکافی العلیم الحکیم، بے شک آپ ہیں علم رکھنے والے اور حکمت والے. مفسر نے کہا تاکید للکافی،
یہ انتا یہ کاف کی تاکید کے لیے ہے، مزید کلام کو مؤکد اور پختہ کرنے کے لیے انتا تاکید للکاف، کاف کی تاکید کے لیے ہے۔ العلیم الحکیم ای الذی لا یخرج شیء عن علمہ وحکمتہ، کوئی چیز کوئی شے آپ کے علم و حکمت سے نکلی ہوئی نہیں ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم ای الملائکۃ باسمائہم، کہ اے آدم اب تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام کے متعلق بتاؤ، المسمیات ای باسمائہم، ہم ضمیر کا جو مرجع ہے وہ المسمیات، کہ ان چیزوں کے نام کے متعلق تم بتاؤ۔ فسمى كل شيء باسمه وذكر حکمتہ التي خلق لها، حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بھی بتایا اور ہر چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس کی حکمت بھی بیان کی۔ فلما انبأهم باسمائهم، جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بیان کر دیے، قال تعالی موبخا، اللہ تعالی نے بطور توبیخ کے ڈانٹ ڈپٹ کے فرشتوں سے کہا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض ما غاب فیہما، کہ بے شک الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی پوشیدہ باتوں اور چیزوں سے باخبر ہوں، جانتا ہوں، ما غاب فیہما، کہ وہ چیزیں غیب کی جو زمین آسمان میں مخفی ہیں، غائب ہیں، پوشیدہ ہیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، تُظْهِرُونَ مِنْ قَوْلِكُمْ، اپنا یہ قول جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو تم نے مجھے کہا بظاہر، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپا رہے ہو، تُسِرُّونَ مِنْ قَوْلِكُمْ، تم اپنا قول جو چھپا رہے ہو، اور وہ یہ قول جو آپس میں تم نے چہ میں گویاں کی، لَن يَخْلُقَ رَبُّنَا خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا أَعْلَمَ، کہ اللہ رب العزت ہم سے زیادہ کسی محترم اور مکرم مخلوق کو اور زیادہ علم رکھنے والی مخلوق کو پیدا نہیں کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو جواب بھی دے دیا، وَاذْكُرْ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو اللہ رب العزت نے اب فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو برتری دے کر، فضیلت دے کر، ثابت کر کر، دکھا کر، جب ان کا اپنا اللہ رب العزت نے اپنا مدعا ثابت کر دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا کہا۔ اور فرمایا کہ جب وہ یاد کیجئے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سجود تحیت بالانحناء، یہاں مفسر نے بیان کیا ہے کہ یہ سجدہ کا جو حکم تھا، یہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ تحیت ہے، یہ سجدہ تعبدی نہیں۔ سجدہ تعظیمی وہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کے سامنے تعظیم اور محبت کی غرض سے پست ہو اور جھک جائے، اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ یہ پہلی شریعتوں میں تو جائز اور حلال تھا، شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی اور سجدہ تحیت بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ سجدہ تحیت اور سجدہ تعظیمی وہ ہے کہ کسی شخص کی محبت و تعظیم کے لیے پست ہو جانا، جھک جانا، قدر یعنی کسی قدر جھک جانا، اس کو سجدہ تعظیمی اور سجدہ تحیت کہتے ہیں۔ سجدہ تعبدی کہتے ہیں عبادت کی غرض سے سر کو یعنی اپنے چہرے کو زمین پر ٹیک دینا، اس کو سجدہ تعبدی کہتے ہیں۔ سجدہ تعبدی کسی بھی شریعت میں جائز نہیں تھا۔ تو مفسر فرما رہے ہیں کہ یہ جس سجدے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، کہ بظاہر یعنی قدر جھک جانے، پست ہو جانے کا حکم دیا تھا، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ سجدہ تعظیمی کا حکم تھا کہ سجدہ تحیت کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، تو تمام فرشتوں نے ابلیس کے سوا سجدہ کیا۔ مفسر کہہ رہے ہیں ہوا ابو الجن کان بین الملائکۃ، یہ مفسر نے اشارہ کیا کہ یہ یہاں استثناء منقطع ہے،
کیونکہ ابلیس وہ فرشتوں کی جنس میں داخل ہی نہیں تھا، یہ غیر جنس جو فرشتوں کے درمیان رہ رہا تھا اور عرصے تک رہتا رہا، یہاں تک کہ یہ فرشتوں میں ہی شمار کیا جانے لگا، اس لیے یہ سجود کے حکم میں شامل تھا۔ ایک عرصے تک رہا، فرشتوں کے ساتھ ہے، غیر جنس، یہ جنات کی اصل میں سے تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انہی میں شمار کیا جانے لگا، تو یہ بھی حکم سجود میں یہ بھی شامل تھا۔ اس نے انکار کیا۔ تو الا ابلیس ہوا ابو الجن، فرمایا کہ یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ بھی جنات میں سے تھا، یہ ابو الجن جنات کی اصل ہے۔ یہ کان بین الملائکۃ، جو فرشتوں کے درمیان رہ رہا تھا اور ایک عرصے تک رہتا رہا۔ اس میں مفسر نے اشارہ کیا یہ استثناء منقطع ہے، مستثنی منہ کی جنس میں شامل نہیں تھا۔ جبکہ پھر سوال ہوتا ہے کہ جب یہ شامل نہیں تھا، فرشتوں کو حکم ملا، تو اس کا انکار کرنا یہ قابل مواخذہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اتنا عرصہ فرشتوں کے ساتھ رہا تو فرشتوں کے عمومی حکم میں یہ شمار کیا جا رہا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا مواخذہ کیا۔ ابا امتنع من السجود، ابا اس نے انکار کیا، امتنع من السجود، انکار سے مفسر نے کہا کہ اس نے عملاً انکار کیا اور سجدہ کرنے سے باز بھی رہا، یعنی کہ صرف لفظی انکار نہیں بلکہ عملاً انکار کیا، واستکبر، تکبر عنہ، اور اس سجدہ کرنے سے اس نے انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا۔ یہاں پر تکبر عنہ کی عبارت لا کر مفسر نے کہا کہ یہاں پر یہ سین جو طلب فعل کے لیے آتا ہے کہ یہاں پر باب استفعال یہ تفاعل کے معنی میں ہے۔ تکبر عنہ وقال انا خیر منہ، اور اس نے ایک اور جگہ قرآن مجید میں آتا ہے یہ بھی کہا کہ میں اس سے تو بہتر۔ وکان من الکافرین فی علم اللہ تعالی، یہ سوال وکان من الکافرین جبکہ وہ کافروں میں سے تھا، تو فی علم اللہ مفسر لا کر ایک سوال کا جواب دیا کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو بڑا زاہد عالم، زاہد عارف تھا، سجدوں میں رہتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اس کو کافر کہا جبکہ وہ پہلے تو بڑا عبادت گزار تھا۔ وہ کافر تو تب ہوا جبکہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس نے کفر کرنا ہے، یعنی کہ اللہ کے علم ازلی میں وہ کافر ہی تھا، علم ازلی میں اس کا کافر ہونا ثابت تھا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ تَأْكِيدٌ لِلضَّمِيرِ الْمُسْتَتَرِ لِيَعْطِفَ عَلَيْهِ وَزَوْجُكَ حَوَّى بِالْمَدِّ وَكَانَ خَلْقُهَا مِنْ ضِلْعِ الْأَيْسَرِ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا أَكْلًا رَغَدًا وَاسِعًا لَا حَجْرَ فِيهِ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ أي الْعَاصِينَ۔ یہاں سے انشاءاللہ العزیز ہم کل سبق پڑھیں گے، اور کل ہمارا سبق آیت نمبر 35 سے شروع ہوگا۔